خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے کہ آج اس وسیلہ سوسائٹی کی مسجد میں اسلامی نیا سال محرم کے مہینے میں آمد ہوئی ہے۔ 9 محرم الحرام ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری امتیاز صاحب بہترین نعت پاک سنا رہے تھے، لگ رہا تھا کہ سمندر پر تیر رہے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت النبی پیش کرنا یہ عشق ہے، یہ ایک تڑپ ہے، ایک جذبہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اکابر بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے نعت پڑھا کرتے تھے، دیار نبی تک پہنچتے تھے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو دیکھتے تھے اور روز اقدس کو دیکھنے کے بعد تڑپ جایا کرتے تھے۔ میرے اندر تو وہ کمال نہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت کے اندر وہ لہجہ جس لہجے کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، لیکن قاری امتیاز صاحب جہاں بھی ماشاءاللہ پہنچتے ہیں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ نعت سنا دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ سنو گے انشاءاللہ؟ تو بڑے محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میں ایک نعت سناتا ہوں، پھر بات کو شروع کرتا ہوں۔
لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جا کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، ساری زندگی لکھتا ہوں، شاہ دو جہاں کے نام لکھا کروں، کیا لکھوں؟ سلام ہی سلام، سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ، میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ، میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا۔ آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، آمینہ کے لال یعنی آقا پر نور کا۔ پیارا نام لے جب، پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب، پیارا نام لے جب، ہونٹ پیار سے لے تب، ایک دوسرے کو تھام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی، ایک ساتھ پڑھیے، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ، میں حضور کا دیوانہ، پڑھو ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام۔ میں تو حضور کا دیوانہ ہوں، پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گاؤں گاؤں کے اندر کریا کریا گھوم گھوم کر میں ترانہ پڑھوں تو کس کا ترانہ پڑھوں؟ میں حضور کا دیوانہ، پڑھو ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حورے کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے، حورے کہے آمینہ کا ماتھا چوم چوم کے۔ ہو مبارک اے ماں، ہو مبارک اے ماں، آج آیا تیرے ہاں، ہو مبارک اے ماں، آج آیا تیرے ہاں، خدا کا خاص انعام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ، پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ کتنا تھا پیار، پیارا مدنی حضور کا، سنیے دل کے کانوں سے، کتنا تھا پیار، پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منا تنا ایک کھجور کا، رو رہا ہے ننھا منا تنا ایک کھجور کا۔ کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منا تنا ایک کھجور کا۔ کہ نبی تاجدار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، کہ نبی تاجدار یاد آئے بار بار، ہو حسین صبح و شام، لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔ لکھو زندگی تمام، شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام۔
میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام، شاہد ہو جا کے نام میں سلام ہی سلام۔ معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، پر شاہ جودہا کو عرش برین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ۔ کیسا ہوگا وہ سما، کیسا ہوگا وہ سما، جب اللہ سے نبی علیہ السلام نے ملاقات ہوگی کی ہوگی، وہ سما کیسا ہوگا؟ جب نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو رہی ہوگی، کس سے؟ رب پاک سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ ہم تو تڑپتے ہیں یہاں ملاقات کے لیے، اور میرا آقا نبی علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچ گیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا وہ منظر؟ تو شاعر نقشہ کھینچ رہا ہے، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، معراج حضرت موسیٰ کو زمین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ، پر شاہ دو جہاں کو عرش برین پہ۔ کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں، کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں ہوئے ان سے ہم کلام، لکھو زندگی تمام، شاہد ہو جا کے نام میں سلام ہی سلام، لکھو زندگی تمام، شاہد ہو جا کے نام میں سلام ہی سلام۔ میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ، گلی گلی گام گام لکھو زندگی تمام، شاہد ہو جا کے نام میں سلام ہی سلام۔ حضرت قاری امتیاز صاحب کی محبت میں ہم نے سنا دیا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی تو بہترین ناطقہ لگتے ہیں۔ ہم یہ اتنا سارا پڑھتے نہیں ہیں، نہ مجاز ہے پڑھنے کا، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ محبتیں ہیں، پیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ یہ بھروچ میں ہی اکثر و بیشتر شروع کیا ہم نے یہ کام، ورنہ اس سے پہلے تو کئی پروگرام کہاں کہاں ہو چکے، ہم نے کبھی اس طرح کا نہ انداز اختیار کیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مفتی سہیل صاحب بڑی محبت رکھتے ہیں، اور بھی جو معین الدین بھائی ہیں اور جو اور لوگ ہیں جو اس ماشاءاللہ پروگرام کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، محبت کو قبول فرمائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام کو ہم رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اکابر کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے، لوگوں اس کے قدر کو جانو۔ جب یاد رکھیں کہ یہ ماحول جب ختم ہو جائے گا نا، تب روتے رہو گے آپ لوگ۔ یہ ماحول بہت پیارا ماحول ہے، اللہ والے آتے ہیں، اللہ والوں کے آنوں کی وجہ سے باغ جو ہے نا، اگر باغ کھیت جو ہے، کھیت اگر وہ ہمارا بکھر چکا ہو، کھیت ہمارا کھیت خراب ہو چکا ہو، تو یہ اللہ والوں کے آنے کی وجہ سے کھیت کے اندر ہو سکتا ہے باغ بہار آ سکتی ہے۔ اللہ والوں کو دعوت دیا کرو، اللہ والوں کو بلایا کرو۔ ان کی نظر لگ گئی، ان کی زندگی، ان کے اگر کوئی بات ایسے کہ دل میں اتر گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ میں اکثر ایک بیشتر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نل کے قریب بیٹھ جاؤ، اگر نل کے قریب اگر آپ بیٹھتے ہیں تو قریب بیٹھنے کی وجہ سے اگر نل آپ نے چالو کیا ہے تو اس کے چھینٹے آپ پر آئیں گے، اور آپ پلٹ کر بیٹھو گے تب بھی اس کے چھینٹے آپ کے اوپر گریں گے۔ آپ اسی طرح مثال سے سمجھو، اللہ والوں کو دعوت دو، اللہ والوں کو بلاؤ، ان کی باتیں سنو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی جو رحمتیں ان اللہ والے پر اتر رہی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنو نہ سنو، ان کی رحمتوں کا ذرہ اللہ تعالیٰ آپ تک بھی اتار دے گا۔ پانی کے چھینٹے جو اڑ سکتے ہم پر، قطرات گر سکتے ہیں، ہم پلٹ کر بیٹھے تو اس کے قطرات تب بھی اڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اللہ والے پر اترتی ہو اور ہم پر اتر گئی، ہماری زندگی تبدیل ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمارے پاس ایسی بھی زندگی خالی ہے، بہت گناہوں میں زندگی ہم گزارتے ہیں۔ آنکھیں دیکھو گناہوں میں ڈوبی ہے، زبان دیکھو گناہوں میں ڈوبی ہے، ہاتھ پیر گناہوں میں، جتنی لفاظی ہم کرنا ہے کوئی کرتا نہیں ہوگا، اتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ باہر کی زندگی اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ایک ایک فرد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، پتا چلے گا اللہ کے پاس۔ اگر ابھی اللہ نے بلا لیا، فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں
ان کی روح کو کھینچ لو، ان کی آنکھوں کو بند کر دو، ان کی زبان کو کھینچ لو، ان کے کان کی سنوائی کو بند کر دو۔ اللہ کے پاس اگر ہم چلے گئے، جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ اللہ کو ہم جواب دے سکتے۔ بہت گنہگار ہے، بہت بڑے پاپی ہیں، بہت غیبتیں کی ہے، بہت چغلیاں کی ہے، بہت ہم نے بدماشی کی ہے، ہزاروں کے عزتوں کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہے، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہے، کھیل کود تماشے ہم نے کیے ہیں، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے۔ اس دھرتی پر جتنا شریر بن کر ہم چلے ہیں کوئی اور نہیں چلا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دھرتی بھی پناہ مانگتی ہوگی، کہتی ہوگی کہ اللہ اس ظالم اور بدبخت کو میرے زمین سے اٹھا لے، اللہ ایسے کو لے جا، اس دھرتی پر مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ دھرتی بھی پناہ مانگتی ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا کام کا بنا دے، نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ بہت گناہ کیا، بہت غفلتیں کی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا مانگے، اور یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، اللہ ہزاروں لوگوں کی مغفرتیں کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کے علماء اور اکابر نے یہ بات لکھی ہے کہ ہزاروں لوگوں کی توبہ اس مہینے کے اندر، بلکہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ہے، تو اللہ ہماری بھی توبہ قبول کر لے گا۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، غفلت کی بہت زندگی، گناہ والی زندگی بہت گزاری، آنکھیں گناہوں میں ہم نے لگا کے رکھا، زبان کو گناہوں میں ہم نے لگا کے رکھا، کان کو گناہوں کے اندر لگا کے رکھا، ہاتھ اور پیر کو گناہوں میں لگا کر رکھا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے، اور ہم لوگ تماشوں کے پیچھے لگے ہیں، ہم کھیل اور کود کے زندگی کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں بلانے والا نہیں ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں ہے۔ اگر زندگی ایسی گزر رہی ہے اور اس طرح زندگی گزار کے چلے گئے، اور کل قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور اللہ ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے، تو جیسی زندگی گزارنا ہے گزارے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے چہرہ دکھانا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کا سوال پوچھے گا، اللہ پوچھے گا آپ نے زبان کیسے استعمال کی، اس زبان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ کبھی اس زبان کو پکڑ کے سوچنا کہ اس زبان نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے کے دل توڑے ہیں، کتنے کے دل کو چھلنی کیا ہے، عزت کے دھجیاں اس زبان نے اڑا کے رکھا ہے، لوگوں کے دل کو توڑ کے رکھا ہے۔ آج ہم ہیں مسلمان، لوگوں کے دل توڑنے کے لیے ہم بدماشی پہ اتر آتے ہیں، لوگوں کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت بڑے چالاک ہیں، ہم ہی بہت بڑے ہوشیار ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمال درجے کے ہیں، ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہمیں کون دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اس زبان کو کبھی پکڑ کے سوچنا کہ اس زبان سے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس زبان سے کتنے کا دل توڑا ہے، کتنے وہ لوگ ہوں گے جو گھر میں سو رہے ہوں گے، اور وہ گھر میں سوتے سوتے سوتا ہوگا، وہ بیچارہ بیٹھ کر سوچ رہا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا کہ مجھے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، اس نے میرا دل کو چھلنی کر دیا ہے۔ وہ بیچارہ کبھی کبھی اپنے بچوں سے کہتا ہوگا بیٹا بیٹا میں کیا بتاؤں کہ فلانا ابن فلانا جو ہے نا اس نے میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا، بیٹا میں کسی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتا ہوں، بیٹا میں علاقے میں نکلتا ہوں، بیٹا میں گاؤں میں نکلتا ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا پاتا ہوں، اس نے میرے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ لوگوں اپنی زندگی کی طرف دیکھو، اس زبان کو پکڑ کے سوچو، کل قیامت کے دن اس زبان کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، آنکھوں کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، کان کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، ہاتھ اور پیر کو بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑائی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ سود کے اوپر رقم لی ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ کسی کے ساتھ کھیل کیا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ کسی کے کھیت اور کھلیان کو برباد کیا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ کسی کی وراثت کی رقم کو لوٹا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ نکاح کے اندر فضول خرچی کی ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسی فضول خرچی کی ہے کہ کوئی غریب اور لڑکی بیچاری قریب میں بیٹھے اپنے ماں کے قریب پا گئی اور ماں کے پاس جا کر کہنے لگی امی 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 ان کے گھر میں بہترین شادی ہو رہی ہے، امی ان کا گھر تو بہترین سج رہا ہے، امی ان کے گھر میں تو بہترین سارے نظارے اور ساری چیزیں بج رہی ہے، امی
امی گھر کا حال تو یہ ہے کہ آج تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں، ہمیں سے کون شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ وہ بچی تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہوگی، وہ لڑکی تنہائی میں بیٹھ کر زار و قطار روتی ہوگی۔ لوگوں، اس سے پہلے کہ اپنے شادیوں کا انداز بدل دو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، اسلامی ماحول میں رہنے کی کوشش کرو۔ یہ مہینے آتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ نے قربانیاں دے کر بتلا دی۔ حسین نے بھی قربانی دے کر بتلائی، عثمان نے بھی قربانی دے کر بتلائی، عمر نے بھی قربانی دے کر بتلائے، علی نے بھی قربانی دے کر بتلائے، سارے صحابہ نے قربانیاں دے کر یہ بتلایا ہے کہ زندگی ہم گزار کر گئے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کے عشق میں زندگی گزار کر گئے ہیں، اور تمہارا حال دیکھو کہ تم کس طرح زندگی گزار کر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن تک کے دانا پانی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا گیا۔ دانا پانی 40 دن تک کے پانی پیٹ میں نہیں گیا۔ بیچارے بلانے لگے اور کہنے لگے، علی کو پیغام دیا کہ پانی پیٹ میں نہیں گیا، زبیر کو پیغام دیا کہ پانی پیٹ میں نہیں گیا، عائشہ کو پیغام دیا کہ پانی پیٹ میں نہیں گیا۔ علی کہتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں عثمان غنی کی طرف کہ پانی لے کر جائے، لیکن باغیوں نے مشکیزہ کو پکڑا، اٹھا کر یوں پھینک دیا اور پانی کو دینے وہاں بھیجنے نہ دیا۔ علی نے جب دیکھا کہ عثمان تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامے کو نکالا، امامے کو نکالنے کے بعد اس کو بھگویا، اور بھگونے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالخلافہ کے اندر پھینک دیا، اور کیا کہا کہ عثمان تجھ تک تو میں پہنچ نہیں پایا، میں تجھ تک پانی لے کر نہیں پہنچ پایا، تجھ تک یہ امامہ پہنچا رہا ہوں، یہ بوجھ پہ چکھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ علی نے کوشش کی لیکن علی تجھ تک نہ پہنچ پایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عثمان تجھ پر اتنے دن تک پانی بند تھا، تمہارا کیا حال گزرتا ہے؟ عثمان تمہارا کیا حال گزرتا ہے؟ تم کیا کرتے ہو جب پیاس لگتی ہے؟ تو عثمان نے کیا جواب دیا؟ مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سنیے، عثمان نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے سنیے۔ دل میں اگر آگ ہے تو دل میں آگ کو جلائیے، آنکھوں میں آنسو ہے تو تڑپ جائیے اور مچل جائیے۔ عثمان نے کیا جواب دیا؟ عثمان نے جواب دیا کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے میں قرآن کھولتا ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن پڑھتا جاتا ہوں، اللہ میری پیاس کو بجھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ عثمان کی محبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ عثمان کی محبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اس پیار کا ذرہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ وسیلہ والے ماشاءاللہ یہاں آ کر بیٹھے، سوسائٹی والے، اللہ ان کی محبت، جس پیار اور جذبے کے ساتھ یہ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اس محبت اور پیار، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور پیار ان کے کھاتے میں لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کتنی عورتوں کے بارے میں سنا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں اچھی خاصی عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں، اور یہاں عورتیں بھی آتی ہیں۔ جو بھی عورتیں یہاں جمع ہے اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرما لے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی شروعات جو ہے نا، اسلامی سال کی شروعات حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن خطاب سے خط میں لکھا، کہا کہ آپ کی طرف سے جو خط جاتا ہے اس خط کے اعتبار سے ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا کہ اس میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی، تو تاریخ لکھی جانی چاہیے، اور ایک اسلامی تاریخ بھی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی خط پہنچے تو پتہ چل جائے کہ کس دن یہ خط پہنچا ہے، کس تاریخ کو یہ خط پہنچا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ کو جمع کیا اور یہ بتلایا کہ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات کہی، صحابہ نے اسے بہت پسند کیا، اور اس خط کے بعد یہ فیصلہ ہوا
کہ دن متعین کیا جائے، سال متعین کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبی علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں ان اوقات سے اسلامی سال کی شروعات کی جائے، کیونکہ نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی آمد تو نبی کی آمد ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے اگر شروع کیا جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر جب نکلتی تھی تو بدن خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا اور پورے علاقے میں خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ کسی نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عبد المطلب سے کہا کہ آپ کی بہو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، جبکہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال پر خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ شوہر کے انتقال پر خوشبو لگایا جاتا ہے، خوشبو نہیں لگانا چاہیے، اور شوہر کا انتقال ہوا اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ عبد المطلب گھر تشریف لائے، اہلیہ سے کہا کہ ہماری بہو بہت سی خوشبو لگاتی ہے اور گھر سے باہر نکلتی ہے۔ اہلیہ نے کہا اچھی بات ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ آمینہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ خوشبو اتنا سارا لگاتی ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ قربان جائیے آمینہ پر۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مٹی اٹھایا، عبد المطلب کے اور اپنی ساس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے پکڑیے اور سونگیے، اور جیسے ہی سونگا تو اس میں بھی خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ کہنے لگی کہ جب سے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے، کیا بتلاؤ کہ جہاں میں قدم رکھتی ہوں وہ بھی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا ہے، میں جہاں ہاتھ رکھتی ہوں وہ بھی خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا ہے۔ لوگوں، اگر ہماری زندگی بھی پیارے آقا کے محبت میں جھومنے لگے تو انشاءاللہ ہم بھی معطر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا رومال اگر ڈال دیا جائے بھٹی کے اندر تو رومال نہیں جلتا۔ اگر ہم صحیح معنی میں عاشق بن جائے تو جہنم کی آگ بھی ہمیں جلا نہیں سکتی ہے۔ میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، اکثر و بیشتر محبت کے عالم میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کی محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے نا، مجھے میرے رب کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگ ہمیں انشاءاللہ ہاتھ نہیں لگائے گی، انشاءاللہ آگ ہاتھ نہیں لگائے گی، انشاءاللہ آگ بھی کہے گی کہ اس کے دل کے اندر ایک مرتبہ نبی کی محبت آئی تھی اور اس کا بدن جھوم گیا تھا نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا عالم تو کیا ہے؟ عالم یہ تھا کہ غار کے اندر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سوراخوں کو بند کیا، ابو بکر صدیق بیٹھے، گود میں نبی علیہ السلام کا سر ہے، اور ایک غار کا حصہ ابو بکر صدیق نے اپنے پیر سے روکنے کی کوشش کی کہ کوئی زہریلا جانور نہ آ جائے، اس لیے کہ سارے حصے کو تو بند کر دیا تھا، کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے محبت کا عالم تھا ابو بکر صدیق کا، اور نبی علیہ السلام یہ آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ آسمان کی طرف، ابو بکر صدیق کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے عاشق، ایسے مجنوں تھے
کہ ان کا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے ہٹا نہیں کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے ہم ہٹ جایا کرتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے ہم ہٹ جایا کرتے ہیں. جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے عزت کی دھجیاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑتے ہم ہیں, کوئی اور نہیں توڑتا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے. ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے چہرے کو دیکھ رہے تھے. کتنا پیارا چہرہ ہوگا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پیارا چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھ رہے ابو بکر صدیق, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ آسمان کی طرف. اچانک ایک زہریلا جانور آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ زہریلا جانور آیا, ابو بکر صدیق کو کاٹنے لگا, برداشت نہیں کر پائے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سوچا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتا ہوں تو میرے نبی کو تکلیف ہو جائے گی, اٹھاتا ہوں تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے, نہ اٹھاؤں تو جانور کاٹتا چلا جا رہا ہے. برداشت نہیں کر پائے, کہا کہ نبی کو تو نہ اٹھاؤں گا, لیکن چہرہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ہٹا لے. ابو بکر تھے نا, محبت کا عالم کچھ اور تھا. ابو بکر کا چہرہ کس طرف تھا؟ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف. نیت کرو انشاءاللہ آج کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت سے انشاءاللہ ہم نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. جس طرح ابو بکر نے غلامی کا ثبوت دیا ہے, انشاءاللہ ہم بھی غلامی کا ثبوت انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ. گھر میں بچوں کو کہیں گے نبی کی محبت کو انشاءاللہ زندہ کرنا ہے. بچوں کو کہیں گے کہ بیٹا نبی کا عاشق بننا ہے. بچہ صبح اٹھ کر کہے ابو ابو ایک واقعہ بتلاؤ, تو بچہ کہے, باپ کہے کہ بتلاؤ بیٹے, کہے بچہ آگے بڑھ کر کہے ابو میں نے آج رات کو جب سویا نا, صبح اٹھا تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی. بچہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے. ایسے بچوں کو آپ لوگ بنائیں, ایسے دیندار بنائیں. بچے آج کل کے بچے کہاں جا رہے ہیں آپ دیکھیں, ذرا اپنے بچوں کی طرف دیکھیں, بچے کس طرف نکل رہے ہیں, ذرا اپنے بچوں کی زندگی کی طرف دیکھیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ابو بکر صدیق, وہ چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, آنکھوں کا آنسو کا قطرہ نکلا, اور قطرہ نکلنے کے بعد نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کے اوپر گرا. اور جیسے ہی چاند جیسے چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب گرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی, دیکھا ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. پوچھا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ ایک زہریلا جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے, جسے برداشت نہیں کر پایا, جس کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آیا. اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیر لائیے, اور پیر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور اچھا ہو گیا. یہاں تک تو ہم نے سب نے واقعہ سنا ہے, لیکن یہاں پر ایک بات عجیب بات لکھی ہے. لکھنے والوں نے ایک بات لکھی ہے, روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ جانور کیوں کاٹ رہا تھا, وہ جانور کیوں ابو بکر صدیق کو کاٹ رہا تھا. وہ جانور یہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہے, تو اپنا پیر تو ہٹا, مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے. تو اپنا پیر ہٹا, مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے. جانور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کا ثبوت پیش کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے, درخت دور سے آیا, اور آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی, اور زیارت کرنے کے بعد نکل گیا. اللہ اکبر کبیرہ, کیا محبت, کیا پیار. پتھر اٹھے سلام پیش کر دے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آج ہمارا حال ہے کہ ہم صبح اٹھے تو ہمیں دعا یاد نہیں رہتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دعا یاد نہیں رہتی ہے, محمد یاد نہیں رہتا ہے, محمد کا عشق یاد نہیں رہتا ہے, محمد کا پیار یاد نہیں رہتا ہے. تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ولادت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اگر اسلامی سال کی شروعات ہو تو کتنی بابرکت بات ہے. تو عمر ابن خطاب کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ واقعہ بھی پیش کیا کہ ولادت باسعادت بہت بڑی بات ہے, تو ولادت باسعادت سے سال کی شروعات کی جائے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا کہ نبوت سے سال کی شروعات کی جائے, کہ نبوت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملی تھی اس سے سال کی شروعات کی جائے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کہا کہ ہجرت سے سال کی شروعات کی جائے. بعض نے کہا کہ وفات النبی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال کی شروعات کی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولادت باسعادت کی تاریخ
الگ الگ ہے، روایتوں میں الگ الگ آتی ہے، اور نبوت کی تاریخ میں بھی کچھ روایت الگ الگ ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا کہ اسلامی سال کی شروعات اگر ان دو سے شروع کیا جائے تو اختلاف رہے گا ہر وقت، تو اس لیے اس کے علاوہ اور وفات النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ سارے امت مسلمہ کے لیے غم کا عالم ہے، اور غم کے عالم سے شروع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ وفات النبی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال کی شروعات نہ ہو بلکہ ہجرت سے، ہجرت اس لیے کہ ہجرت صرف نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ پورے امت مسلمہ اسلام کے ایک ایک نمائندے، ایک ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، ہزاروں ان پر مسائل آئے تھے، ہزاروں مصیبتیں آئی تھی، ان پر قربانیاں انہوں نے پیش کی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب ہجرت کریے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب ہجرت کی، ان کی قربانیوں کے بلبوتے پر اللہ نے ہجرت کے لیے کہا تھا، تو کہا کہ ہجرت سے سال کی شروعات کی جائے تاکہ امت مسلمہ کو پیغام مل جائے کہ قربانیوں سے کام ہوتا ہے، بغیر قربانی سے کوئی کام نہیں ہوا کرتا ہے۔ سال کا اختتام قربانی پر، سال کی شروعات بھی قربانی۔ کہتے ہیں نا کہ دعا کریں، دعا کی شروعات میں درود پڑھیں اور دعا کے اخیر میں درود پڑھیں تو درمیان میں جو مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ سب قبول کر لے گا۔ علماء نے یہاں بھی ایک نقطہ لکھا ہے کہ سال کی شروعات میں قربانی، سال کے آخر میں قربانی دے کر یہ بتلا دیا کہ امت مسلمہ اسی طرح قربانی پیش کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انہیں قبول کر لے گا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے زبردست قربانی پیش کی، اور ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور یہی قربانی پیش کر دی گئی۔ کہاں قربانی پیش کی گئی؟ محرم کے مہینے میں قربانی ہجرت کے سال سے بتلایا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے قربانی پیش کی۔ بلال کو تپتی ریت پر لٹایا، احد کہا، سمیہ کو لٹکا دیا گیا اور بیچ میں سے چیر دیا گیا، ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زبردست تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آنکھ کی روشنائی چلی گئی۔ اللہ سے دعا مانگی ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ابو جہل اور سارے لوگوں نے ذنیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذنیرہ کی بہت ستانے لگے اور ذنیرہ کے مذاق اڑانے لگے کہ اب تیرا معبود کہاں چلا گیا، اب تو تیرے معبود سے مانگ کر بتلا۔ تو ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جتنی مصیبت تھی ساری مصیبتیں میں نے برداشت کی، جتنی تکلیف تھی ساری تکلیفیں برداشت کی، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تیری آنکھ کی روشنائی چلی گئی، اب تو تیرے معبود کو پکار کے دیکھ، پتا چلے گا کہ تیرا معبود تیری آنکھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ کہ اے اللہ، اب میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ تو ہی آنکھ دینے والی ذات ہے، اگر تو آنکھ لوٹا دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بس یہ دعا مانگنا تھا کہ اللہ نے آنکھ لوٹا دی۔ ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ہزاروں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور صحابیہ نے قربانی پیش کی۔ اس قربانیوں کے بعد، اور یہ جو اسلامی سال کی شروعات جو بتلاتی ہے کہ قربانیوں کا پیغام دیتی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب تک قربانی نہیں پیش کرو گے تب تک ہماری زندگی کے اندر بہترین نہج نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے نیت کریں اس بات کی کہ انشاءاللہ ہم قربانیاں پیش کریں گے۔ قربانی کس بات کی پیش کریں گے؟ گناہوں سے بچنے کی قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے، اس کے لیے ہزاروں قربانی دینی پڑے گی۔ کان سے گناہ نہیں کریں گے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ زبان سے گناہ نہیں کریں گے، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا قربانی ہے؟ بھائی قربانی یہ ہے کہ انسان یہ کہ ایک مرتبہ تو بچتا ہے، دو مرتبہ بچتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے، بعد میں چل کر گناہوں سے بچیں گے، اور کب دنیا سے چلا گیا کچھ پتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ نیت یہ کرے کہ ہم قربانی دیں گے، تو قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ لوگ گناہوں میں پڑے ہوگا، لوگ گناہوں میں پڑے ہوں گے، لوگ گناہوں میں ہوں گے، اس وقت انسان یہ ہوگا، یہ قربانی دینے کے اندر اس کی زندگی وہ زندگی ہوگی کہ وہ سوچے گا کہ
میں گناہوں میں نہیں پڑوں گا، میں آنکھوں کو گناہوں میں نہیں، میں زبان کو گناہوں میں نہیں، میں کان کو گناہوں میں نہیں، ہاتھ اور پیر کو گناہوں میں نہیں، اپنے زندگی کو گناہوں میں نہیں ڈالوں گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ جب گناہوں سے بچاؤں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ یہ قربانیوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں کل قیامت کے دن بہت کچھ دے گا انشاءاللہ۔ ان قربانیوں کے بنا پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ان مہینے کے اندر بہت سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا اسی مہینے کے اندر، اسی یوم عرفہ کے موقع پر۔ یہ ابھی 10 ذی الحجہ کے 10 محرم کا مہینہ آئے گا، 10 محرم کا دن آئے گا۔ اسی 10 محرم کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ سے نکالا تھا۔ کئی انبیاء کرام کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا تھا انہی وجہ سے، انہی مہینے کے اندر اور انہی ایام کے اندر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں اور ان ایام کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو گے اور گناہوں کے اندر گناہوں سے اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرو گے، اللہ ہمیں انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ زندگی، اس زندگی کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اس زندگی کے بارے میں ہمیں کرنا کیا ہے، ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے، زندگی تو نکل رہی ہے، لیکن اگر یہی زندگی گناہوں میں نکل گئی اور یہی زندگی غفلت میں نکل گئی اور اللہ کے پاس اگر ہم چلے گئے اور اللہ کے پاس ہم اس زندگی کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ایک ایک پل کا ہمیں حساب کرنا ہوگا، ایک ایک پل کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، زندگی کے ایک ایک ایام کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ایک ایک پل کے بارے میں حساب کرنا ہوگا۔ اگر ہم حساب کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، اگر حساب نہیں کرتے تو ہم ناکام ہیں۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کامیابی کی طرف زندگی جا رہی ہے کہ ناکامی کی طرف زندگی جا رہی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں باتیں نکلی ہیں۔ مفتی سہیل صاحب کا بھی کہنا تھا کہ کچھ واقعہ ہمارے ایک ساتھ چلتے ہیں، ہمارے سلمان صاحب، ان کے بارے میں کچھ باتیں جو بہت عجیب بات ہے، عجیب واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ بات بھی نقل کروں تاکہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو، آپ کے دل میں کڑن پیدا ہو کہ زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، زندگی بنانی ہوتی تو کیسی زندگی بنانی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمارے اندر غور و فکر ہونا چاہیے۔ میری طبیعت تو بالکل اچھی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ آپ کی محبت میں آ گیا ہوں۔ طبیعت ایسی تھی کہ میں آپ کے سامنے بھی یہاں گولی، اور صبح سے کل دو دن سے مستقل میں گولی پر ہی چل رہا ہوں اور دوا پر دوا پی رہا ہوں۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مستقل میں یہ آنکھوں کا بھی ڈراپ ڈال رہا ہوں، اور میرے گلے کے اندر انفیکشن ہو گیا، اور انفیکشن کے اندر بھی میں گولی، اور مستقل ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ اس انفیکشن کے آپ کو مستقل علاج کرنا ہوگا، مستقل انفیکشن ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا ہی دل جانتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے محبت سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ قبول فرمائے اور حق بات پر ہمیں صحیح نہج کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے یہ سلمان صاحب ہے جو میرے ساتھ چلتے ہیں اکثر و بیشتر، ان پر بہت سارا ظلم ہوا۔ ان پر ظلم کیا ہوا؟ کہ ایک مرتبہ یہ جماعت کے کام کے بعد نکل رہے تھے، علاقے سے جا رہے تھے، گفتگو کے درمیان کچھ پولیس والوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا ویڈیو نکال رہے ہوں گے، تو انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ ان پر سخت ظلم کیا گیا، سخت یعنی سخت ظلم کیا گیا،
سخت مارا گیا، سخت تکلیف دی گئی، خوب مارا گیا، خوب تکلیفیں دی گئی، اتنا ٹارچر کیا کہ یہاں تک کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جے شری رام کہیے۔ انہوں نے ان الفاظ کے بجائے فوراً اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اللہ کا پیار ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دو، بچوں کو اچھا نصاب سکھاؤ، اچھا ماحول دو، اچھی تربیت دو، کل یہ کوئی بھی حالات آئے انشاءاللہ یہ اللہ کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی حالات آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور وہ یاد رکھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و مستی میں زندگی گزاریں گے۔ یہ نابالغ تھے اس وقت، ہمارے حضرت کے پاس جب پہنچے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے پاس، اس وقت ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، سخت تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کے سرین کے پخانے کے رستے پر مسواک لے کر کہا کہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس سے مسواک کرتا ہوں، نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ تو ان کے پخانے کے راستے پر ڈالا گیا اور کہا کہ اس سے تم سنت زندہ کرتے ہو، اور ان کے پیشاب کے نالی پر کرنٹ چھوڑا گیا اور کہا کہ تم اب یہ کہیے، جو مورتی لگائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کی طرف آپ دیکھیں اور اس کی طرف جے شری رام کہیے، یہ کہیے، وہ کہیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر کہتے رہے۔ ان پر سخت تکلیفیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کے ایڑی پر مارا گیا، خوب پیٹا گیا، ادمرے ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حالت جب بگڑ گئی، ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ جب ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، ڈاکٹروں نے دیکھا، ان کی حالت کو دیکھا، 4 افراد ان کو اٹھا کر استنجا کے لیے، باتھ روم کے لیے لے جاتے تھے اور بیڈ پہ لا کے سلاتے تھے۔ یہ حالت ان کی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ صبح میں خود بخود چلنے لگے، ڈاکٹر پریشان، سارے احباب پریشان، کہنے لگے کہ ابھی تک تو آپ چل نہیں سکتے تھے، 4 افراد کے سہارے تو آپ چل کے جایا کرتے تھے، اب آپ بغیر سہارے چل رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیا بتلاؤں، رات کو میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بدن مبارک، میرے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے میں صبح اٹھاؤں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں آج بھی اگر انسان صحیح معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانہ اور مستانہ بن جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جھومنے لگے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ یہ حضرت والا کے پاس آئے، حضرت والا کو کہا، واقعہ بتلایا، تو حضرت والا ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی 2 زانو بیٹھ گئے، 2 زانو بیٹھ کر پورے واقعے کو سنا اور کہا کہ بیٹا میں تیرے کیس کو انشاءاللہ لڑوں گا، جگہ جگہ جا کے لڑوں گا، اور حضرت والا نے ان کے کیس کو لڑا ہے۔ تو اپنی زندگی کو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی کو بنائیں گے اور ہم اپنے نسلوں کے انشاءاللہ فکر کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے انشاءاللہ فکر کریں گے، ان بچوں کو بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ننھے منھے بچے ہیں، ان کے آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے آنسو بتلاتے ہیں کہ ان کا دل ہے جو بہت نرم ہے، لیکن انہیں کوئی واقعات بتلانے والا نہیں ہے۔ ان کا دل ہے بہت پیارا ہے، لیکن انہیں کوئی بتلانے والا نہیں ہے۔ اگر صحیح معنی میں محبت کے ساتھ انہیں کوئی بتلائے نا تو یہ تڑپ جایا کرتے ہیں، یہ مچل جایا کرتے ہیں، ان کی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اتنی پیاری زندگی بنا لیتے ہیں۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، کئی جگہ میں نے واقعہ سنا ہے،
مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا مفتی سہیل مجھے اکثر کہتے ہیں کہ واقعہ سنا دیا کرو، میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، اور یہ واقعہ میں یہاں بھی نقل کر دیتا ہوں کہ حضرت والا جب وہاں پہنچے کچھ کی طرف ریلیف تقسیم کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ RSS کے کچھ لوگ وہاں پہنچے ہوئے پہلے سے ریلیف تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت والا دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ وہ لوگ کرتے کیا ہے، تو دیکھا کہ کچھ احباب ایسے ہیں کہ ریلیف تقسیم کر رہے تھے اور کچھ کہہ رہے تھے اور سامان دے رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور بچہ اسٹیج پر چڑھا، جیسے ہی اسٹیج پر چڑھا ان ریلیف تقسیم کرنے والوں نے ان کے کان میں کچھ کہا، بچے نے جیسا سنا ایسا لگا کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی کرنٹ چھوڑا ہو، وہ ایک چیخ اس نے لگائی اور چیخ لگا کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوڑا اسٹیج پر سے۔ جب وہ اسٹیج پر سے دوڑا تو حضرت والا نے کہا کہ اس کے پیچھے جائے کہ بچے کو دیکھتے بچہ جاتا کہاں ہے۔ بہت دور کے بعد وہ جنگل میں کھودا تو بچے کے پاس جنگل میں گئے اور بچے کو پکڑا اور بچے سے پوچھا کہ بیٹے کیوں بھاگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا بتلاؤں، جیسے میں اسٹیج پر چڑھا ہوں، اسٹیج پر چڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ یہ الفاظ کہہ دو۔ انہوں نے کوئی خاص الفاظ کہا جو ان کے الفاظ تھے، ان کے الفاظ کے بارے میں کہا کہ یہ الفاظ کہہ دو۔ جو وہ الفاظ جب کہنے کے لیے کہا تو مجھے یاد آیا، اس لیے کہ میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میرا باپ دنیا میں نہیں ہے، میری ماں زلزلے کے اندر جب زلزلہ آیا تھا تو اسی زلزلے کے اندر پتھر کے نیچے میری ماں بھی دبی ہوئی تھی، پتھر کے نیچے میرا باپ بھی دبا ہوا تھا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، باپ بھی دنیا سے جا چکا تھا، ماں بھی دنیا سے جا چکی تھی۔ میں نے جب آنکھ کھولا میں نے دیکھا میری ماں کو، میری ماں مردہ پڑی ہوئی تھی، میں نے میرے باپ کو دیکھا، میری ماں مردہ پڑی ہوئی تھی، اور میری ماں کے وہ الفاظ، میری ماں کی وہ آواز یاد آ رہی تھی کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کسی اور کا نام لینا، کسی اور کا نام نہ لینا، غیر اللہ کا نام نہ لینا۔ بس وہ بات مجھے یاد آئی جیسے ہی میں اسٹیج پر چڑھا، کئی دن گزر گئے، میرے پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میرے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، میرے پیٹ میں ابھی تک پانی نہیں گیا، میں بھوکا تھا۔ میں اسٹیج پر چڑھا، مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے کھانا ملے گا، لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا کہ غیر اللہ کا نام لینے کے لیے کہا کہ یہ نام لیجئے تو ہم تجھے کھانا دیں گے، تو میں نے کہا میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں لیکن میں اس چیز کو کبھی نہیں لوں گا، میں اللہ کا نام، میں غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام کبھی نہیں لے سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان بچوں کو صحیح تعلیم دو، لوگوں مسلمانوں صحیح تعلیم دو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے اگر ہم سے سوال پوچھ لیا ہم اللہ کے سامنے کوئی جواب دے سکتے؟ یہ بچے کل قیامت کے دن ماں باپ کا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم صحیح بننا چاہتے تھے لیکن ماں باپ نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی۔ بھائی بہت ہو گیا، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ بہت لمبی باتیں ہوگی، میں تو بہت کم بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں، 1.5-2 گھنٹہ تو بولتا ہی ہوں، لیکن آج طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی، گلا بھی کام نہیں کر رہا۔ بس دعا کریں آپ میرے لیے بھی خاص کہ آپ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے والا زیادہ حقدار ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ میں حقیقت میں امامہ اچھا سا پہن لوں، کرتا اچھا لگا لوں، میں سمجھ لوں کہ میں بہت نیک ہوں، حقیقت تو وہاں کھل جائے گی میں کتنا نیک ہوں۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سے زیادہ محتاج میں ہوں، اللہ پہلے مجھے معاف کر دے، میری زندگی کو نیک بنا دے، مجھے بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے، ہم سب کو بھی نیک بنا لے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے، ذکر کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ ذکر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا نام ہمیں تو کثرت سے لینا چاہیے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کا نام لیتے رہیں گے، انشاءاللہ چلتے پھرتے انشاءاللہ نام ہوگا تو کس کا نام ہوگا؟
میرے رب کا نام ہوگا. گھومتے پھرتے نام ہوگا تو کس کا نام ہوگا؟ میرے رب کا نام ہوگا. گھروں میں اور مکانوں میں نام لیا جائے گا تو کس کا نام لیا جائے گا؟ اللہ کا نام لیا جائے گا. جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کو جگہ بہت پسند آتی ہے. اس لیے دو زانو ہو کر بیٹھ سکے تو بیٹھے, دو زانو اگر نہ بیٹھ سکے تو آپ آلتی پالتی یعنی پلاٹھی مار کر بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور بڑی محبت کے ساتھ یہ سوچے کہ گناہ کرنے میں ہمیں شرم نہیں آتی ہے تو اللہ کا نام لینے میں ہم کیوں شرمائیں. انشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے, دل کے ساتھ ہم اللہ کا نام لیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ 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 اللہ. ماں جس طرح بچے کو پکارتی, بچہ جس طرح ماں کو پکارتا ہے, کہتا ماں ماں, ہمیں اسی طرح اللہ کو پکارنا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اپنے سر کو جھکائے رکھے اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھے کہ دل کتنا گندا ہمارا پڑا ہے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس دھرتی پر رہے ہم نے اللہ کو بہت ناراض کیا. اے انسان تو کہاں جا رہا ہے؟ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا انسان؟ تجھے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا ہے کیا؟ کیا تجھے تیرے رب کے پاس حاضر نہیں ہونا کیا؟ کیا تجھے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے کیا؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں کیا؟ اللہ کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے کیا؟ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ سامنے حاضر ہوگا اور اللہ پوچھے گا بندہ اپنا حساب دے. ہمارے پاس حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے. کوئی جائے گا ابراہیم کے پاس، کوئی جائے گا نوح کے پاس، کوئی جائے گا کس کے پاس، اور سارے انبیاء کے پاس جا کر سارے انبیاء کہیں گے ہم نہیں جائیں گے اللہ کے پاس. ساری امت آئے گی محبوب دو جہاں پیارے آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کہ ہم امتی آئے ہیں آپ کے، ہم امتی آئے ہیں. ایک نظر محمد عربی سجدے میں گر جائیں گے، میرا آقا سجدے میں گر جائے گا، ہفتہ ہفتہ روئے گا امتی امتی. میرا رب کہے گا محمد اپنا سر اٹھا، مانگ تو صحیح، مانگ صحیح. مسلمان آج تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا نبی وہاں تڑپے گا، لیکن آج تجھے خیال نہیں ہے نبی کے بارے میں. آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ آنکھیں کتنی گندی ہم نے کی ہے. آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ زبان کی سے کتنی لفاظی کی ہے. آج اپنے کان کی طرف دیکھے کہ اس کان سے کتنی عیاشی کی ہے. اے انسان کیا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اے انسان کیا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا تجھے کسی کو جواب نہیں دینا ہے؟ اس زمین پر تو کب تک تماشا کرتا رہے گا؟ اس زمین پر تو کب تک گھومتا رہے گا؟ کیا تجھے حساب دینا نہیں؟ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آئینے میں چہرہ دیکھے تو چہرے کے سارے داغ کھل جایا کرتے ہیں. انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اس کے سارے داغ اسے سامنے نظر آ جائیں گے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. حقیقی معنی میں زندگی مہلت ہے، اللہ نے ہمیں مہلت کے طور پر دی ہے، روٹھے ہوئے رب کو ہمیں منا لینا ہے. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی،
اللہ سے دوری کیسی، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ اللہ 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 اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا لے، اللہ سے آج گر گڑا کر اپنا دکھ رکھ دے اللہ کے سامنے۔ سارے افراد آج اللہ کے سامنے گر رہے ہیں، رونا نہ آئے تو رونے والی آواز بنا لے اور اللہ کے سامنے رونے والی ادا بنا لے۔ اللہ کو رونے والی ادا بھی بہت پسند آتی ہے، گڑ گڑانے والا بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بچہ جب ماں کے سامنے چہرہ بنا کر خالی بنا ماں اپنے چہرے کو بنا کر اپنے ماں سے جب مانگتا ہے تو ماں کو بھی اس بچے سے پیار آ جاتا ہے، تو اللہ کو کیوں نہیں پیار آئے گا؟ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں مولا۔ یہ پورا مجمع وسیلہ سوسائٹی آج آ کر بیٹھا ہے مولا۔ مولا آج آپ کو منانے آئے ہیں مولا۔ مولا کوئی مکاری نہیں ہے مولا، کوئی مولا اللہ ہاں تاک نہیں ہے مولا، کوئی بڑک بول نہیں ہے مولا، نہ بڑے بڑے بول رہے ہیں مولا۔ مولا 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 سچے پکے دل سے آئے مولا، سچے دل سے آپ کو منانے آئے ہیں مولا۔ بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا۔ بچہ ماں کو مناتا ہے تو ماں مان جایا کرتی ہے مولا۔ بچہ اگر ماں کے قدموں کو پکڑتا ہے تو ماں بھی اسے پیار کرنے لگتی ہے مولا۔ یہاں تک کہ بچہ مولا ماں کو اگر ستائے نہ اور ماں اگر ناراض ہو جائے، بچے کو گھر سے دھکا مار کے نکال بھی دے، لیکن پھر بھی ماں سے اگر بچہ معافی مانگتا ہے تو ماں معاف کر دیا کرتی ہے۔ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں مولا۔ ہم آپ کے اللہ آپ کے دربار میں آ کے گر گئے مولا۔ آج آپ سے سچے پکے دل سے معافی مانگنے آئے مولا۔ او پیارے اللہ، ایک نظر اس مجمع کی طرف دیکھ لے مولا۔ یہ مجمع رو رہا ہے مولا، یہ مجمع تڑپ رہا ہے مولا۔ ان مجمع کے آنکھوں کے اندر آنسو ہے مولا۔ یہ مجمع مولا آپ سے درد دل سے معافی مانگ رہا ہے مولا۔ مولا انہیں کچھ نہیں چاہیے مولا، یہ آپ کو لینے آئے ہیں مولا، یہ معافی مانگنے آئے ہیں مولا۔ مولا آپ نظر نہیں آ رہے مولا، نماز پڑھتے ہیں دل خالی نظر آتا ہے مولا۔ اللہ قرآن پڑھتے ہیں آپ کی محبت نہیں ملتی ہے مولا۔ اللہ اللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز سنی سنی نظر آتی ہے مولا۔ قرآن کھلتا ہے مولا، آپ نہیں نظر آتے مولا۔ کیا گناہ ہم کر بیٹھے ہیں مولا، آنکھیں گناہ میں ڈوبی، قرآن میں لطف نہیں مل رہا، کان گناہوں میں ڈوبے، قرآن میں لطف نہیں ملتا ہے، زبان گناہوں میں ڈوبا، قرآن میں لطف نہیں ملتا ہے مولا، ہاتھ گناہوں میں ڈوبا، پیر گناہوں میں ڈوبا، قرآن میں لطف نہیں ملتا ہے مولا۔ اللہ جی او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے سنہرے رب اللہ، ایک نگاہ اس مجمع کی طرف ڈال دے مولا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی بیٹھے ہیں مولا، وہ بچے بھی آپ کو منا رہے ہیں مولا، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے مولا، یہ بھی تو تڑپ رہے مولا، یہ بھی تو مچل رہے مولا۔ اللہ آج ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مولا۔ اے اللہ ایک بچہ کالا کلوٹا بچہ مولا، آنکھوں سے اندھا مولا، گود میں رہنے والا بچہ مولا، پھسلتا نالی میں جا کے گر گیا، کیچڑ میں جا کے گر گیا۔ ماں شادی میں جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، بہترین کپڑا پہنا تھا، دیکھا وہ بچہ اوہ کرنے لگا، کوئی اس کے نالی سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماں نے اپنے کپڑے کی پرواہ نہیں کی، دوڑ کر گئی اور جا کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ اس بچے نے اوہ کیا تو ماں دوڑ پڑی، اور یہاں تک کہ اس کے اپنے ہونٹ پر اس نے لالی لگائے ہوئے تھی، لیکن اس لالی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اس بچے کا گال کیچڑ میں گرنے کی وجہ سے گندا ہو چکا تھا، نالی میں گرنے کی وجہ سے اس کا گال گندا ہو چکا تھا۔ ماں نے اپنے ہونٹ کی پرواہ نہیں کی اور اپنے ہونٹ کو بچے کے گال پر رکھ کر چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا او میرا لال، او میرا دل کا ٹکڑا، او میرا دل کا کلیجہ،
तू गिर गया था बेटा, बेटा बेटा तुझे कुछ तकलीफ तो नहीं पहुंची। उसे जल्दी जल्दी जाकर नहलाया धुलाया, बेहतरीन काजल लगाया, बेहतरीन पाउडर लगाया, इतना खूबसूरत किया कि लोग उठाने के लिए उसे तैयार हो गए। अल्लाह अल्लाह हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला, मौला हम भी नाले में गिर चुके हैं मौला। मौला आप ही ने तो कहा कि मैं तो 70 माओ से ज्यादा रहम खाने वाला। आप ही ने तो कहा मैं 70 माओ से ज्यादा रहम खाने वाला। माँ ने अपने कपड़े की परवाह नहीं के बच्चे को उठा लिया। मौला अल्लाह अल्लाह मौला आप भी हमें उठा लीजिए मौला, मौला आप हमें उठा लीजिए मौला। अल्लाह हमें नहला दीजिए, गुस्ल दे दीजिए मौला। अल्लाह तौबा के पानी से मौला गुस्ल तौबा दे दीजिए मौला। अल्लाह आंखों में अल्लाह हया का सुरमा लगा दीजिए मौला। अल्लाह हमें बेहतरीन तैयार कर दीजिए मौला कि लोग हमें उठाने के लिए तैयार हो जाए मौला। लोग हमें धक्के मार के फेंक रहे मौला, कोई हमें उठाने के लिए तैयार नहीं मौला। कोई यहाँ से धक्के मार रहा, कोई वहां से धक्के मार रहा। ए अल्लाह रहम करम का मामला फरमा दीजिए मौला। ये पूरा मजमा बैठा है मौला, सबको कबूल फरमा ले मौला, सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हम सबको नेक बना, मुत्तकी और परहेजगार बना। औरतें भी बैठी हैं अल्लाह उन औरतों को भी कबूल फरमा लीजिए, उन औरतों को नेक बना, तकिया नकिया परहेजगार बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना दीजिए, जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना दीजिए, प्यारी जिंदगी बना दीजिए। अल्लाह इश्क रसूल में चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए, आशिक रसूल और दीवाना रसूल बना दीजिए। अल्लाह सुन्नत शरीयत पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। कुरान का आशिक बना, कुरान का दीवाना बना, मस्ताना बना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। प्यारा अल्लाह एक दुआ और मांग रहे मौला। अल्लाह अल्लाह अभी अल्लाह महर अल्लाह जिलहज का महीना था मौला, बहुत से लोग काबतुल्लाह की तरफ गए मौला, बहुत से लोग मौला बेहतरीन वो प्यारा प्यारा घर या अल्लाह, कितनी प्यारी आंखें होगी जो काबतुल्लाह को देखती होगी मौला, वो कितने प्यारे होंठ होंगे जो काबतुल्लाह को चूमते होंगे मौला। अल्लाह वो हाथ कितने प्यारे हाथ होंगे जो काबतुल्लाह से चिमट गए होंगे मौला। या अल्लाह वो पैर कितने प्यारे पैर होंगे जो काबतुल्लाह की धरती पर पड़े होंगे मौला। अल्लाह वो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से काबतुल्लाह को देखते होंगे मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि हम भी काबतुल्लाह को अपनी आंखों से देखें मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे इन आंखों से हम भी काबतुल्लाह को देखें मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि काबतुल्लाह को पकड़ के हम भी लिपट जाए मौला। हम भी काबतुल्लाह को देखना चाहते मौला, वहां पहुंचना चाहते मौला। अल्लाह हमें अल्लाह वहां जियारत फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह जो गए हैं उन्हें बार बार जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। मदीना मुनव्वरा पहुंचा दीजिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम पेश करने की अल्लाह करीब पहुंचकर सलातो सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए, जो भी यहाँ बैठा है सबको कबूल फरमा ले, सबको नेक बना, मुत्तकी और परहेजगार बना, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, गीबत चुगली हसद बुग़्ज़ रियाकारी झूठ दगाबाजी धोखा फरेब बदमाशी अय्यारी हर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा, नेकी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उठने से पहले फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अब हम गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह, हम गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह मौला। मौला बहुत गुनाह किया मौला, बहुत गुनाह किया मौला। या अल्लाह ये आंखें आपने दी मौला, ज़बान आपने दी मौला, हम आपका एहसान मानते हैं मौला, वरना आप अंधा पैदा करते तो कोई पूछने वाला तुम्हें नहीं था मौला। आप हमें गूंगा पैदा करते, कोई पूछने वाला नहीं था मौला। कहाँ अल्लाह कान से बहरा पैदा करते, कोई पूछने वाला नहीं था। लोग हमें चिढ़ाते कि बोबा चला, लोग हमें चिढ़ाते कि ये गूंगा चला, कोई हमें चिढ़ाता कि बहरा चला। आज या अल्लाह तूने हमें कितना अच्छा बनाया मौला, इतना प्यारा बनाया मौला, यह आपका एहसान है मौला। हम नियत करते कि इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बनाएंगे मौला। या अल्लाह आपके सामने अब नियत करते हैं, या अल्लाह आपको जो सच्चे दिल से तौबा करने वाला, आपको
بہت پسند آتا ہے، آپ کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے۔ ہم یہ پورا مجمع آج ایک ساتھ نیت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع فتنے سے نجات مانگی، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ جو لوگ اس پروگرام کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، مفتی سہیل صاحب یا معین الدین صاحب یا اسی طرح جو بھی احباب محنتیں کر رہے ہیں، سب کے محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ قاری امتیاز صاحب جو بیچارے اتنے دور سے سفر کر کے مولا گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے صرف ایک نعت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنانے کے لیے پہنچے ہیں، اللہ اس محبت کو قبول فرما لیجئے۔ ان کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین میں شامل فرما دیجئے مولا، انہیں خوب قبول فرما لیجئے مولا، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ وسلم